جو حالت ہے وہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ملکی حالات ہو یا شہری حالات ہو یا گھریلو حالات ہو، مسلمان کہیں بھی چین اور سکون کی زندگی نہیں گزار پا رہا ہے۔ مسلمانوں کے سروں پر مصیبتوں کے بادل منڈلا رہے ہیں، بلاؤں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ یہاں مسلمان چین اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے اور اخبارات کی سرخیوں پر نظر پڑتی ہے تو کہیں پر مسلمانوں کے قتل عام کی داستان ہے، کہیں پر مسلم بیٹیوں کی لٹتی ہوئی آبرو کی داستان ہے، کہیں پر سگنلوں پر برقع پہن کر بھیک مانگنے والی مسلم بیٹیوں کی داستان ہے، کہیں پر مسلم بچیاں لوجوں میں فروخت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ غرض کہ مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں کہ جس کو دیکھنے پڑھنے اور سننے کے بعد ایک انسان کا کلیجہ جو واقعی دردمند دل رکھتا ہو اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان یہ سوچتا ہے کہ مصیبت کیوں آتی ہے، بلائیں کیوں آتی ہے، آخر ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہم پر مصیبت آتی کیوں ہے، بلائیں آتی کیوں ہیں۔ غریب اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، مالدار اس لیے پریشان ہے کہ دولت تو ہے مگر جب وہ بستر پر نرم گدوں پر لیٹتا ہے تو اس کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ لابلد اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد والا اس لیے پریشان ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے قیامت بن چکی ہے، اس کے لیے بلا بن چکی ہے، اس کے لیے مصیبت بن چکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کی بیٹیاں گھروں میں ہیں ان کو ٹینشن یہ ہے کہ رشتے کیوں نہیں آتے، جن کی بیٹیاں بیائی جا چکی ہیں اس کو شوہر کے ذریعے سے سکون نہیں ملتا۔ کم و بیش یہ ہر گھر کی داستان ہے، یہ گھر گھر کی داستان ہے، کوئی کسی غم میں ہے کوئی کسی غم میں ہے۔ غرض کہ انسان اگر کبھی مسکراتا بھی ہے تو اس کا دل غمگین ہوتا ہے، انسان اندر سے ٹوٹ گیا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تھا وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا، وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا، اسے کیا خبر کہ اندر سے کٹ گیا ہوں میں۔ انسان کا دامن کوئی رفو کرنا چاہتا ہے لیکن انسان تو اندر سے ایسا کٹ گیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے غموں کو اپنی مصیبتوں کو لوگوں کے سامنے شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیفیت یہ ہے کہ انسان مسکرا رہا ہے لیکن اندر سے جل رہا ہے، اندر سے بے چین اور بے قرار ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا میرے ہونٹوں پہ دکھاؤں کا تبسم ہے مگر میری آنکھوں میں اداسی کے دیے جلتے ہیں۔ انسان ظاہر میں مسکرا رہا ہے، اندر سے بے چین اور بے قرار ہے۔ اب انسان یہ تصور کرتا ہے یہ مصیبتیں کیوں ہیں، یہ تبسم کیوں چھین لی گئی ہے، یہ مسکراہٹیں کیوں چھین لی گئی ہے، یہ خوشیاں کیوں چھین لی گئی ہے۔ وہ قوم جس کی مسکراہٹوں کا عالم یہ تھا کہ قوم مسلم جس گلی سے گزر جاتی تھی وہاں پر خوشیوں کے برسات ہونے لگتی تھی، مسرت اور شادمانی کی جو ہے وہ برسات ہونے لگتی تھی، خزاں بہاروں میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ لیکن آج ہماری آنکھیں بہاروں کے لیے ترس گئی ہے، آج ہمارے دل خوشیوں کے لیے اور مسرتوں کے لیے ترس گئے ہیں۔ آخر ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، کسی فلسفی سے پوچھے وہ اپنے انداز سے جواب دے گا، کسی منطقی سے پوچھے وہ اپنے انداز سے جواب دے گا، کسی ادیب اور خطیب سے پوچھے وہ اپنے انداز سے جواب دے گا، لیکن یاد رکھیں ہر ایک کا جواب صحیح تر ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مگر آئیں اللہ رب العزت سے خود پوچھتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ رب العزت فرمائے گا تو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہوگا، اس کے اندر جو ہے اللہ اکبر کوئی تردد نہیں ہوگا، بالکل صحیح ہوگا اس کا فرمان۔ اور اللہ رب العزت مصیبت آتی کیوں ہے، پریشانیاں آتی کیوں ہیں، بلائیں آتی کیوں ہیں، اس سلسلے میں میرا کریم فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں وہ سب تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، وہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اس
کی شرح میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا مومن کا چراغ بھی نہیں بجھتا مگر اس کے گناہ کے سبب سے. اگر تمہارا چراغ گل ہو جائے، اگر تمہارا چراغ بجھ جائے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے. مومن کو ٹھوکر بھی نہیں لگتی مگر اس کے گناہ کی وجہ سے. مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اس کے گناہ کی وجہ سے. اب پتا چلا کہ جب کانٹا بغیر گناہ کے نہیں چبھتا تو یہ جو مصیبتیں اور بلائیں ہیں یہ اس بنیاد پر ہے. غم کے بادل اس لیے بن رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہم خود جائزہ لیں کہ ہم دن بھر میں نیکیاں کتنی کرتے ہیں اور دن بھر میں گناہ کتنے کرتے ہیں. اپنی اعمال کا جائزہ تو لے، اپنا احتساب تو کرے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کرے. اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب کرے. اللہ اکبر. بڑی مشہور سی بات ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں کہ آسمانوں میں بھی حضرت فاروق اعظم کے چرچے ہیں. توریت اور انجیل میں فاروق اعظم کا ذکر ہے. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کو آتا دیکھ کر جبریل امین بارگاہ رسالت میں کھڑے تھے، مسکرا دیے اور کہنے لگے یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. تو آقا نے فرمایا اے جبریل کیا آسمان والے بھی میرے عمر کو جانتے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے جانتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا تو جبریل ذرا یہ بتاؤ میرے عمر کی فضیلت کیا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے مگر حضرت عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. آپ اندازہ کریں اس فضیلت والی ذات، ایسی فضیلت والی ذات جسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں، آقا نے کیا یہ نہیں فرمایا کسے نہیں پتا ہر مسلمان جاتا ہے. سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. وہ سیدنا فاروق اعظم اپنے بستر کے نیچے ایک درہ رکھتے تھے، چابک رکھتے تھے اور جب رات کو اپنے گھر آتے تو چابک نکال کر پیروں پر مار کر کہتے عمر بتا آج تو نے اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے. جس کا ذکر توریت و انجیل میں ہو، جس کی فضیلت اللہ کے رسول بیان کریں، وہ اتنا احتساب کریں. کبھی ہم نے بھی سوچا دکانوں کا حساب کرنے والوں گھر آ کر کے کبھی یہ بھی سوچا کہ دکان کا حساب کر رہا ہوں ذرا اپنی نیکی اور بدی کا بھی حساب کر لوں. میں نے کتنی نیکیاں کی ہے. مسلمانوں پر مصیبتیں نہ آتی اگر مسلمان گناہوں سے